سورہ بقرہ آیت نمبر 152۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 44 بالکل آخری لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، فاذکرونی اذکرکم، تو تم ان نعمتوں کے بدلے، ان نعمتوں کی وجہ سے مجھ کو یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ واشکروا لی، اور تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو۔ ولا تکفرون، اور میری نافرمانی ناشکری نہ کرو۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بڑی بڑی نعمتوں کو بیان کیا کہ تمہیں بہترین اور عظیم الشان نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا کیا، پھر عظیم الشان کتاب سے نوازا، پھر عظیم الشان قبلہ جو بیت اللہ شریف کی شکل میں عطا کیا، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کو کہا، اور اس طریقے سے بہت ساری نعمتیں عطا کی، جس کے متعلق فرمایا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنی نعمتیں تمہارے اوپر پوری کر دوں۔ جب اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں آ گئیں تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاذْكُرُونِی، تو تم مجھے ان نعمتوں کی وجہ سے مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحم اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ نمبر 1 پہلی بات تو یہ ہے کہ ان نعمتوں کی وجہ سے تم مجھے یاد رکھو، میرا ذکر کرو، ہر وقت میرا ذکر کرو۔ اور دوسرے نمبر پر حضرات مفسرین کرام رحم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ انسان کو ان نعمتوں کی وجہ سے نعمتیں آ گئی، تو اب انسان کی تہذیب اخلاق سے متعلق، اس کے اخلاق کو سنوارنے کے متعلق کچھ اصول و ضوابط کو بیان کر رہے ہیں، کچھ اصولوں کو، جن میں سے فرمایا کہ 2 اصول ان آیتوں میں ہیں اور اس آیت مبارکہ میں ہیں، اور ما بقیہ 3 اصول آگے چل کر اللہ تبارک و تعالی اگلا جو رکوع شروع ہو رہا ہے اس کے اندر بیان کریں گے۔ بہرحال چاہے تہذیب اخلاق سے متعلق ہوں یا ویسے ہی انسان کو اللہ تبارک و تعالی اپنی ذکر کا کہیں، بہر صورت نعمتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یاد دہانی کا کہا جا رہا ہے کہ مجھے یاد کرو۔ محترم سامعین کرام، ذکر، اس کی اہمیت سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مجھے یاد کرتا ہے، اگر وہ مجھے اپنے دل کے اندر یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل کے اندر یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میرا ذکر کسی مجلس کے اندر کرتا ہے تو میں اس کا ذکر بھی اس سے بہتر اور بڑی جو مجلس ہے، اس سے جو بہترین مجلس ہے، یعنی فرشتوں کی مجلس، اس میں اس کا ذکر کرتا ہوں، میں اس میں اس کا کیا کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں۔ تو محترم سامعین کرام، یہ ذکر اللہ وہ چیزیں ہیں جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مفہوم یہ ہے کہ جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو خوب اس میں چر چگ لیا کرو، کھا پی لیا کرو،
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ذکر کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا جنت کے باغات یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اللہ کا ذکر ہو تو اس کو کیا کر لیا کرو، انسان اس کو خوب ذکر کیا ہے کر لیا کرے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں یوں کہوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اگر میں یہ کلمات کہوں تو فرمایا میرا یہ کہنا ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جن جن چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر یہ کیا ہے بہتر ہے۔ اب اللہ کا سورج یہ کن کن چیزوں پر نہیں طلوع ہوتا؟ دنیا کی ہر چیز پر۔ اس کا مطلب ہے دنیا کی معدنیات، دنیا کی سلطنتیں، دنیا کی حکومتیں، دنیا کے یہ سارے خزانے ایک طرف، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا ان سب سے کیا ہے بڑھ کر ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے ذکر کے لیے کون سا کلام بہتر ہے؟ ذرا مجھے بتا دی کون سا کلام میں پڑھوں، کس کو میں منتخب کروں؟ فرمایا کہ وہ کلام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے منتخب کیا ہے، جو اپنے فرشتوں کے لیے منتخب کیا ہے، اور فرمایا کہ وہ یہ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ محترم سامعین کرام، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس آدمی نے یہ کہا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، یہ الفاظ کیا ہے؟ فرمایا کہ جنت کے اندر اس کے لیے ایک کھجور کا درخت کیا ہے لگ جاتا ہے، یہ کھجور کا درخت لگ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ حضرات نے 12 مرتبہ سنی، فرمایا کہ دو کلمات ایسے ہیں، دو کلمے ایسے ہیں جن کو حبیبتانی الی الرحمن، اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہیں، اور فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان پر انتہائی ہلکے ہیں، اور فرمایا ثقیلتان فی المیزان، اور وہ میزان کے اندر، نام اعمال کے اندر انتہائی وزنی ہے، انتہائی وزنی ہے۔ فرمایا کہ وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمے اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب، اور بالکل ہلکے پھلکے، کوئی اس پہ ادا کرنے میں بھی کوئی مسئلہ اور پرابلم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا ثواب اور نام اعمال کے اندر انتہائی کیا ہے وزنی ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اب جیسا کہ آگے رمضان المبارک کا مہینہ بھی آ رہا ہے، اور ویسے بھی انسان کو چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے۔ دیکھیں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی لمٹ ہے، آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، ہر ایک چیز کی کوئی نہ کوئی لمٹ ہے، ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی لمٹ ہے، لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے ذکر، یہ ان لمیٹڈ ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، کتنا ذکر کرو؟ ذکرا کثیرا، بہت زیادہ ذکر ہو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اس طرح کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ اور مجنون کہنا شروع کر دیں، کہیں کہ یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے، ایسا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی، اب ان میں سے اگر کوئی مختصر ترین کو مجھے نصیحت کر دیجئے نا، مجھے بتا دیجئے تاکہ میں اس کو پلے باندھوں، اس پر عمل کروں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ہی بات ارشاد فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے کیا ہے تر رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تمہاری زبان کیا ہمیشہ تر رہے۔ اور یاد رکھیے گا محترم سامعین کرام، یاد رکھیے گا، ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نعمتوں کا ذکر کرنا اور زبان سے ادا کرنا، دوسرا سب سے بڑا ذکر یہ ہے کہ انسان عملی طور پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ادا کرے، نماز کی شکل میں، اس کی اطاعت بجا لانے میں، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے۔
میرے شیخ حضرت فیروز میمن شاہ صاحب مدظ العالی فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے نا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ آدمی 24 گھنٹے کا ذاکر ہے۔ وہ 24 گھنٹے کا کیا ہے؟ ذکر کرنے والا ہے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، یہ کیا ہے؟ 24 گھنٹے کا آدمی کیا ہے؟ ذاکر ہے۔ محترم سامعین کا تو یہ ذکر ہی کچھ فضیلت ہے، اور بھی احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، مختلف کلمات کیا ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا، تو میں تھوڑا سا پیچھے تھا، تو پیچھے رہ کے میں دل کے اندر ہی پڑھا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، میں دل کے اندر پڑھ رہا۔ تو کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن قیس، یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، فرمایا اے عبداللہ بن قیس، میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جنت کے خزانے کے متعلق تمہیں نہ بتاؤں میں؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ بتائیں، ضرور بتائیں کہ جنت کے خزانے کے متعلق۔ فرمایا کہ وہ جنت کا خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ وہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ تو محترم سامعین کہتا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، دیکھیں اگر ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ کسی کام کے اندر لگے ہوئے ہیں، ہم ڈرائیونگ کر رہے ہیں، ہم کوئی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن زبان تو فارغ ہے نا، زبان کے ساتھ ہم اللہ کا ذکر ادا کر سکتے ہیں، تلاوت کی شکل میں ہو، اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں ذکر و اذکار کی شکل میں، استغفار کی شکل میں، درود شریف کی شکل میں ہو، یہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب تم مجھے جو یاد کرو گے اور میں کیسے یاد کروں گا؟ تم تو مجھے حدیث مبارکہ میں جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ تم مجھے دل کے اندر یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں اپنے دل کے اندر یاد کروں گا۔ تم مجھے بھری مجلس میں یاد کرو گے، میں تمہیں اس سے بڑی بہتر جو مجلس ہے اس میں کیا کروں گا؟ یاد کروں گا۔ اور دوسرے نمبر حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي، تم مجھے زبانی ذکر وغیرہ کر کے یاد کرو گے، اذکرکم، میں اپنی عنایات کر کے اور تمہیں اس کا بدلہ اور ثواب دے کر تمہیں یاد کروں گا۔ میں اپنی عنایات کے ساتھ اور اپنا ثواب دے کر تمہیں کیا کروں گا؟ یاد کروں گا۔ پھر تو پہلا اصول یا پہلی چیز ذکر کے متعلق بتا دی، اور دوسری چیز بتا دی وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہیں کرنا۔ محترم سامعین کرام، یہ شکر ایک ایسی چیز ہے جس کے متعلق خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور کیا کروں گا؟ زیادہ کروں گا، اور تمہیں زیادہ کروں گا۔ محترم سامعین کرام، اب اس شکر کا ایک طریقہ تو عملی ہے، زبان کے ساتھ، ایک تو زبان کے ساتھ انسان جناب اللہ شکر کا ادا کرے، یا اللہ آپ کا شکر ہے، کھانا کا الحمدللہ، یا اللہ آپ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی اور نعمت دی تو یا اللہ آپ کا شکر ہے۔ لیکن بس اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ عملی طور پر بھی شکر کو چاہتے ہیں۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو رزق کی فراوانی دی ہے، اب اس کا شکر یہ کہ وہ اس رزق کو کسی دوسرے پر کیا کرے؟ خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، اب اس اولاد کا شکر یہ کہ اس کا عقیقہ کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جناب اللہ حج جیسی دولت سے نوازا ہے، اب اس کا شکر یہ کہ اللہ کی راہ میں قربانی کر کے اس کا شکر ادا کرے۔ اسی طریقے سے اور چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی ہیں، مثال کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو جانور عطا کر رکھے ہیں، اس کا شکر یہ ہے کہ اس میں سے کبھی کبھار اللہ کی راہ میں کیا کرے؟ دوسروں کو دودھ بھی پلائے، اس میں سے دودھ بھی سواری ہے، اس کا شکر ادا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی جناب محتاج کو یا کسی کو اس پر کیا کر دے؟ سواری پر بٹھا دے اور کہیں لے جائے، کہیں جا رہا ہے، گویا کہ اس کو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دے دے، یا اس کو جناب اللہ تھوڑے سے سفر کے اندر اپنے ساتھ بٹھا لے۔ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں آتا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ کپڑا آتا تھا، نیا کپڑا آتا تھا تو پہلا کپڑا جناب وہ نیا کپڑا استعمال کر کے دعا پڑھ کے تو پرانا کپڑا کسی کو کیا ہدیہ کر دیتے، صدقہ کر دیتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ شکر کے مختلف طریقے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ شکر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ الحمد رأس الشکر، کہ تعریف کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنا، یہ شکر کی یہ اصل اور جڑ ہے۔
اور فرمایا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں کرتا اس نے گویا اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ احادیث مبارکہ کا ذخیرہ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختلف نعمتیں یا مختلف وہاں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے ہر گاہ، اللہم لک الحمد کما انت اہلو، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد، اے اللہ آپ کا یہ جو نعمت دی اس پر آپ کی تعریف ہے، آپ نے مجھے اولاد دی اس پر آپ کا شکر، اس پر آپ کا شکر۔ وہ اللہ کی کلمات تعریف مختلف یہ ہے، یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گویا کہ ادا کرنا، یہ تو زبانی طور پر ہے، اور عملی طور پر یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ بھی قرآن مجید میں ارشاد وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ کہ میرے شکر گزار بندوں میں نا میرے بہت کم ہے، بہت کم بندے ایسے جو میرے شکر گزار ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام ہے ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ ان الانسان لکفور مبین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نافرمانی کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک گویا کہ ایک شکوہ بھی کرے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر ہمیں بہت ساری چیزیں، بہت ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملے، لیکن ہم اس پر کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کسی بزرگ کے متعلق یہ بڑی اچھا ایک جملہ ان کا پڑھا، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کھا کھا کے تیرے دانت گھس گئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے اندر تیری زبان ذرا بھی نہیں گھسی۔ کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، دانت ہمارے گھس گئے، ختم ہو گئے، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ہم سے ادا نہیں ہوتا، شکر ادا نہیں ہوتا۔ تو محترم سامعین اکرام، تو یہ دو چیزیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں ہر طریقے سے یاد کرتا رہوں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو، میری نعمتیں ظاہری ہوں، باطنی ہوں، جسمانی ہوں، روحانی ہوں، ٹھیک ہے نا، ہر طرح کی جو مادی نعمتیں ان سب پر تم میرا کیا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، میری ناشکری نہ کرنا۔ ناشکری کرو گے تو کیا ہوگا، میں دی ہوئی نعمتیں تم سے کیا لے کر کسی اور کو بھی کیا دے سکتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان دو چیزوں کو اپنانے کی کیا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔